لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر فجر کی نماز کے بعد 121 مرتبہ اللہ پاک کا ایک نام یا صمد پڑھتے ساتھ جو معجزہ ہوگا خود دیکھ لینا، رزق دروازے توڑ کے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھیں۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائشیں و نمائشیں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دے تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کے مجھے بتانا، مجھے خبر دو۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزت والا خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر سچا نبی ہوا تو حرجی کیا ہے ایمان لانے میں۔ ہدہد جو وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایک ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بدنداں رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے
اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم صادر کیا کہ تخت ان کے سامنے موجود تھا، وظیفہ برائے حاجت روائی۔ اس واقعے کا مقصد یہ کہ اللہ کے اولیاء وہ کر سکتے ہیں جو جنات اور شیاطین بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے اولیاء کی وہ جگہ تک پہنچ ہوتی ہے کہ جہاں تک کوئی عام بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اپنے ارد گرد اللہ پاک کے اولیاء کی قدر کرے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جس نے دین کی اصل میں خدمت کی۔ آج بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ حاجت روائی کے لیے کسی بھی قسم کی جائز مقصد کے پورے ہونے کے لیے یہ وظیفہ مجرب المجرب رہا ہے۔ انشاءاللہ دین اور دنیا میں ترقی ہوگی، عبادت میں دل لگے گا، ہر کام میں فتح اور نصرت ملے گی، اور دشمنوں پر غلبہ رہے گا، قرض سے جلدی چھٹکارا ملے گا، رکاوٹ آئے گی ہوئے کام یا رشتوں کی بندش دور ہو کر رشتے ملنے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ کرنا اپنے یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھر 121 مرتبہ ایک ہی ساتھ یا ناصرو یا عزیزوں یا مغنیوں یا سمد 11 روز تک یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا ہر جائز تمنا پوری ہوگی۔ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر ہدیہ کر کے کمنٹس میں اللہ لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ بہت آسان سا وظیفہ، اللہ کے مجرب نام، اور یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ آزما لے، درود شریف پہلے اور آخر میں لازمی پڑھا کرے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آئیں مل کے ہمارے ساتھ درود پڑھے تاکہ برکت میں آپ بھی شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود پڑھے، درمیان میں اللہ کے نام، آپ کی ہر قسم کی جو جائز مراد ہے وہ پوری ہوگی، بندشیں ختم ہوگی، دولت اتنی ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پڑھنا شروع کریں اور معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اس پہ آپ ہمیں میسج کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔